کے بعد میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سید محمد نسیم سرور صاحب. ان کے ساتھ کو آتھر ہیں زبیر احمد. ان کے مقالے کا موضوع ہے امت مسلمہ کی فکری اور عملی نشات ثانیہ اور ضرورت امامت و قیادت ایک مطالعہ. ڈاکٹر سید محمد نسیم سرور صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رفاع یونیورسٹی کے اس اہم کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ دعا بھی ہے کہ جس موضوع پر یہ صحیح اور کوشش کی گئی ہے اللہ رب العزت اس صحیح کو قبول فرمائے اور اس کو بارآور. میں موضوع امت مسلمہ کی فکری. سب سے پہلے میں نے اس تھیسس میں امت مسلمہ کا تعارف پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی تھی اور وہ مرکز قائم کیا تھا کہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. کسی جگہ کو عرب نے 360 بتوں سے سجا دیا تھا، حالانکہ اس کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس طرح کی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ داعی اللہ تھے، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک امت تھے. اللہ رب العزت نے ان کی اس ذات کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اور یہ جو صرف اللہ کے ہو کر کے رہنا اور باقی تمام معبودان باطلہ سے اعلان برات کا اظہار کرنا، اصل میں یہ امامت و قیادت کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے. اور اسی خصوصیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلی، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، اور پھر اسی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. اور پھر اصل میں وہ بات کہ جو انہوں نے خود اپنے لیے اور پھر اس کے بعد اپنی امت کے لیے مانگی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت پیدا فرما. اور اس طرح سے یہ امت مسلمہ کا ایک تعارف ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قائد اور رہنما کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی دعا کا ثمر تھا. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پوری اس عرب کی جو حالت تھی اس کو ہم اگر سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہو. جی، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی بحث کا جو صرف نتائج ہیں وہ بیان کر دیں تاکہ ہم اس کو سمیٹ سکیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امت مسلمہ کے تعارف کے بعد اس کی نشأت ثانیہ کا ذکر ہے کہ یہ جو نشأت ثانیہ ہے وہ اصل میں مغربی اصطلاح ہے جو رینیسنس کے طور پہ کہلاتی ہے، اور یہ یورپ کی مادی ترقی کا نتیجہ تھا. اور یہ جو یورپ نے ترقی حاصل کی تھی دراصل مسلمانوں ہی کے ان علوم کی وجہ سے تھی. یعنی مسلمان جب قائد تھے، مسلمان جب رہنما تھے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ امت مسلمہ جب پوری دنیا کی رہنما تھی، تو انہی کے علوم سے پوری دنیا نے اپنے جو وہ استفادہ کیا ہے. آپ کو ایک حوالے کے طور پر بریفالٹ کی تشکیل انسانیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی حیات ثانیہ جو ہے وہ عربوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ایک جگہ پر وہ اپنے اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ عربوں نے کہ کاپر نیکی یا نیوٹن پیدا نہیں کیا، لیکن عربوں کے بغیر کاپر نیکی یا نیوٹن پیدا ہونا ناممکن تھا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے
وہ ذبح حالی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہنوزی چرخ نیلی کج خرام است، ہنوزی کارواں دور از مقام است، زکار بے نظام و چہ گویم تمہیں دانی کہ ملت بے امام است۔ ابھی تک آسمان ٹیڑھی چال چل رہا ہے، ابھی تک یہ قافلہ مسلمانوں کا اپنے اصل مقام سے دور ہے۔ میں اس کی زندگی کے بے ترتیب کام سے متعلق کیا کہوں؟ تو جانتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ لہذا آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فکری کوشش ہے جو علم و فن کے طور پر ہو رہی ہے، یہی اصل میں بنیادی کام ہے جس کے نتیجے میں امت دوبارہ جو ہے وہ نشست ثانیہ سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر فیلڈ کے ماہر لوگ جو ہیں اپنی نئی نسل کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ علمی سطح پر ہو، تحقیقی سطح پر ہو، تکنیکی سطح پر ہو۔ اور چونکہ ہمارے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جو ہیومن ریسورس کے طور پر ہیں اور جو ڈیولپمنٹل ریسورسز کے طور پر ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے، اور اگر صرف اور صرف جو چیز نہیں ہے تو وہ قیادت ہے، وہ رہنمائی ہے۔ لہذا ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، وہ یہ کہ کوئی قوم اس وقت تک عروج حاصل نہیں کر سکتی یا دوبارہ نشست ثانیہ سے ہمکنار نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کے اندر یہ احساس بیدار نہ ہو کہ وہ زوال پذیر ہو چکی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی قوم، چاہے وہ انفرادی طور پر کوئی فرد ہو یا پوری ملت ہو، اگر اس کے اندر سے یہ احساس نکل جائے تو وہ جس گہرائی میں، جس گڑھے میں گری ہوتی ہے، اسی کو وہ ترقی سمجھتی ہے، جیسا کہ آج امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احساس کو بیدار کرنے اور اس کے نتیجے میں اس امت کو قائد اور رہنما دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے ڈاکٹر نسیم سرور صاحب جو دور حاضر میں صالح قیادت کی ضرورت پر بات کر رہے تھے۔ ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب تھے، لیکن خرابی صحت کے باعث وہ اس محفل میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کے علم میں، عمل میں برکت سے نوازے۔ آخر میں ہمارے سیشن چیئر جو ہیں ڈاکٹر مدثر احمد، آپ رفا یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کے چیئرمین ہیں۔ میں بلا تاخیر ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اس سیشن کی اختتامی گفتگو فرمائیں۔ ڈاکٹر مدثر احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شعبہ اسلامیات رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں 2 کانفرنسز اور وہ بھی انٹرنیشنل اس کا اہتمام کیا ہے، اور عنوانات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں مقالہ نگاروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جن کے مقالہ جات اگرچہ وقت کی کمی کے باعث پورے نہ ہو سکے، یقیناً وہ پرنٹ کی صورت میں اور چھپنے کی صورت میں بعد میں ان سے استفادہ ہو سکے گا، لیکن بہرحال ان کا بہت مختصر وقت میں اپنے مقالہ کا خلاصہ رکھنا اور اس پہ محنت کرنا، اس پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تیسری بات جو آج کی میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں مقالہ نگاروں کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں، اس حوالے سے عصر حاضر میں اسلامی قیادت کی تطبیقی صورتوں کے حوالے سے ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کی گفتگو، ذوالقرنین کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے بڑی خوبصورت رہی کہ انہوں نے اسی میں سے سورۃ کہف کے اندر جو ذوالقرنین کا تذکرہ ہوا ہے، بڑی خوبصورت 5 اور 6 نکات پیش کیے کہ کس طرح کی اسلامی قیادت ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، اور انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اسی میں سے اس کا حل نکالا کہ کس طرح یاجوج ماجوج کی شکایت کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کی مشکلات کا حل نکالا۔ اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ان کو آفر کی گئی تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انڈر ٹیبل کوئی چیز قائد کو یا قیادت کو نہیں لینی چاہیے، کہ جہاں تک ممکن ہو عوام کے لیے سہولت کا باعث بننا چاہیے۔ اور یہ اہم بات جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح لوگوں کی قیادت کس طرح ممکن ہے۔ اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ریسرچ کی ضرورت باقی ہے کہ
صلاحیت اور صالحیت کی بات کی گئی، خصوصاً ڈاکٹر شاہد صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی کہ عدالت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، معاہدہ کی پاسداری ہونی چاہیے، اور متفقہ امور کی طرف ان کو دعوت دے کر لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہیے۔ نااہل کو مراتب نہیں ملنے چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نااہل قیادت کے لیے جہنم کی وعید ہے، لیکن اس کا بھی تو تذکرہ کرنا چاہیے کہ جو ایسی نااہل لوگوں کی قیادت کو لے کے آتے ہیں یا ایسے نااہل لوگوں کو قیادت سپرد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا وعید ہے۔ جو اصل ذمہ دار ہیں، جو نااہل کو لانے والے ہیں، جو میرٹ کے دھجیاں اڑانے والے ہیں، ان کے لیے بھی وعید ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل سوال پھر وہی ہے کہ ایسی قیادت جو سپرد کرتے ہیں یا جو لے کے آتے ہیں، ان کے لیے بھی وعید کا ذکر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حافظ وقاص صاحب کی گفتگو عصر حاضر کے حوالے سے اور خصوصاً پاکستانی سیاست کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تھی۔ تفصیلی مقالہ آنے پر بات مزید واضح ہوگی کہ پاکستانی سیاست دراصل دولت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اور اس میں عصبیت کا جو لسانی اور نسلی اور موروثیت کا تذکرہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا، اور پھر یہ بات بھی کی کہ ملکی وسائل اور تجارت ان حکومتی عہدیداروں کے پاس ہوتی ہے اور مزید اور اگلے عرصے کے لیے قیادت کو حاصل کرنے کا وہ سبب بنتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے صدر اور گورنر یا بعض حکومتی عہدیداروں کو جو استثناء حاصل ہے اور جواب دہی کا وہ کوئی ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور صلاحیت اور صالحیت دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو انہوں نے بات کی کہ عوامی مقبولیت پاکستانی سیاست کا لازمی حصہ ہے، تو ظاہر ہے یہ اسی دولت، موروثیت، لسانیت اور تعصبات کے ذریعے یہ عوامی مقبولیت حاصل کی جاتی ہے، صالحیت یا صلاحیت کی بنیاد پر نہیں۔ تو بہت خوبصورت بات کی، اور انہوں نے جو سفارشات بھی پیش کی ہیں، لیکن اصل مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا کہ اہل لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کی جا سکیں۔ حضرات، عاصم اقبال صاحب نے مسلم معاشرے کے اندر قائدین کی تعمیر و تربیت کے لیے اسلامی نظام اخلاق کو لازمی قرار دیا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہی قیادت اور اپنا اس کو سیاست کو ہونا چاہیے، لیکن صادق و امین ہونا چاہیے، تزکیہ نفس کا اہتمام ہونا چاہیے قیادت کے لیے، لیکن یہ کون کرے گا؟ کیا اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے کہ اسلامی قیادت کیا ہے اور موجودہ سیاست اور قیادت کیا ہے؟ اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس پہ کسی اور کانفرنس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ موجودہ حالات میں، خصوصاً دور غلامی میں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا کہ نبوت اور حکومت کو، مسجد اور سیاست کو، اور چرچ اور ریاست کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، اور ہمارے ہاں جب قیادت کے اصول تلاش کیے جاتے ہیں، وہ تو مسجد کے امام کے بیان کیے جاتے ہیں کہ نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ علماء جو قیادت کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں، وہ خود ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں حکومتی قیادت کے لیے، ملکی ریاست کی قیادت کے لیے، وزیر اعظم اور بادشاہ بنانے کے لیے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے اندر ان میں سے کوئی شرط نہیں ہوتی، نہ وہ نمازی ہوتے ہیں، نہ وہ متقی ہوتے ہیں، بددیانت ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں اور دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، لیکن علماء ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو امام کی صلاحیت ہمیں بتاتے ہیں، شرائط ہمیں بتاتے ہیں، وہاں نہیں ڈھونڈتے، وہ سیکولر سیاست کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو بنیادی غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حکومت کی ذمہ داریاں اور عہدے اور مراتب اور قیادت وہ علیحدہ کر دیے ہیں، اور شرائط ہم امام کی، مسجد کے امام کی شرائط نبوت میں سے تلاش کرتے ہیں، اور حکومتی عہدیداروں کی صلاحیت اور قیادت اور اہلیت ہم فرعون اور نمرود اور ان شداد سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی قیادت جو اسلامی قیادت ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہمیں اپنے نصاب میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کے لیے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست کے اندر بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں، اور سچی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس قیادت کا کوئی فقدان نہیں ہے۔ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ قیادت ہیں،
اور قیامت تک ان کی قیادت ایک زندہ قیادت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود رہے گی. جب تک وہ قیادت موجود ہے ہمارے پاس اصول موجود ہیں, ہمارے پاس قواعد و ضوابط موجود ہیں, ہمارے پاس قیادت کی ساری شرائط موجود ہیں. اصل مسئلہ پھر یہاں ہے کہ وہ قیادت, یہ ضرورت ہے اس کے لیے ایجوکیشن کی کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ جو شرائط آپ نماز کے لیے امام کی ڈھونڈتے ہو وہی آپ حکومت اور ریاست کے لیے بھی وہی اصول و ضوابط طے کرو. اور جب مسلمانوں میں یہ اویئر, آج بھی کسی محلے کے اندر اگر کوئی فاسق اور فاجر اور غلط آدمی اور بے وضو آدمی اور بے نماز آدمی اور غیر متقی آدمی اور فسادی آدمی آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور اگر ایسی ہی صورت حکومتی قیادت کے لیے بھی ہم طے کر لیں کہ جج وہ ہوگا جو عادل ہوگا, حکومت کا حکمران وہ ہوگا جو متقی ہوگا, جو صالح ہوگا, جس کو قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل ہوں گی, تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری قیادت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ علوم اسلامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور مقالہ نگاروں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس بات کی ضرورت کا احساس سب دوستوں کو دلاتا ہوں کہ یہ اسلامی قیادت کی شرائط اور اصول اور اسوہ حسنہ ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے, اس کے لیے ریسرچ کی, تحقیق کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر مدثر احمد صاحب اس سیشن کو چیئر کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں مقالہ نگار کی تحقیقی کوششوں کے حوالے سے اصلاحی پیغام دے رہے تھے. اور الحمدللہ ہمارے دوسرے دن کا پہلا سیشن کامیابی کے ساتھ اپنی تکمیل تک پہنچا ہے.